ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب میں اس مجلس کا جو مقصد ہے اور عقیدہ ختم نبوت جو ایک حساس موضوع ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اس جلسے کے سرپرست اور مدرسہ حاضہ کے محتمم مفکر قوم و ملت حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم محمد فاروق اعظم حبان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور عقیدہ ختم نبوت پر مدلل اور واضح گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، میں رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں۔ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ نہیں ہے۔ اور یہاں پر تمام حضرات علماء کرام بھی ہیں، مفتیان عظام بھی ہیں۔ ان حضرات کے سامنے گفتگو کرنا طالب علم کے لیے بہت مشکل ہے۔ بس میں چند باتیں عرض کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا، اور جو اصل مقصد ہے اس مقصد کی طرف ہم چلیں گے۔ سب سے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کے متعلق غور و فکر کے تعلق سے آج ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ وہیں ہماری بدنصیبی بھی ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں بہت سارے فرقوں نے اپنے آپ پنجے ہمارے اوپر تسلط کر دیے ہیں اور ہمارے اوپر انہوں نے شکنجہ کس لیا ہے۔ المختصر یہ کہ اگر آج بھی ہم نہ جاگے اور ہم اس کے تعلق سے بیدار نہ ہوئے تو یہ ہمارے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ آج فلاں شہر میں ہے، فلاں محلے میں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی فکر کی، لیکن جب وہ آگ پھیلتی ہے تو اس کے گھر کو بھی لپیٹ لیتی ہے، اور جب گھر لپٹ جاتا ہے تو پھر وہ کوئی کام نہیں آتا، پھر اس کا رونا اور پیٹنا کسی مقصد میں اور کسی خیر میں شامل نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہاں علماء کی حفاظ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے الحمدللہ، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ علماء کرام کو وارث انبیاء کہا گیا ہے اور وارث انبیاء ہیں۔ اگر میں اور آپ اس چیز کو نہ سمجھے اور ہم نے اس پر کام نہ کیا تو ہماری زندگی بیکار اور برباد ہے۔ مجھے تو تعجب ہے، پچھلے 15 دن پہلے جب مجھے آج تک اللہ جانتا ہے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا گوہر شاہی کیا ہے، میں نہیں جانتا تھا اس کو۔ قادیانیت کے تعلق سے سنا تھا، شکیل بن حنیف کے تعلق سے سنا تھا، لیکن جب گوہر شاہی کے تعلق سے سنا اور کچھ ویڈیوز دیکھی تو ایک دل میں درد ہوا، اور ایک مختصر سا آدمی بالکل نحیف اور کمزور دیکھنے میں ہمارے حضرت مولانا نوشاد صاحب دامت برکاتہم، ان کی ہمت کو ہم جتنی داد دیں اور جتنا ہم ان کا ساتھ دیں ہمارے لیے کم ہے۔ ایک آدمی پورے شہر میں گھوم رہا ہے، پوری بستی میں گھوم رہا ہے، پورے صوبے میں گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے فرض کفایہ ادا کیا ہے اور ہمیں جگایا ہے۔ آج کا جو مقصد ہے یہاں ہمارے جمع ہونے کا وہ یہی مقصد ہے کہ ہم اس کو جانیں اور سمجھیں۔ اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ کو نہ قاسمی کی ضرورت ہے، نہ ندوی کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے، مدنی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے اس سے کام لیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ لاہور کے ایک میدان میں جلسہ ہو رہا تھا، اور اس جلسے کے اندر ایک شخص جلسے گاہ سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں آواز آئی۔ کیا آواز آتی ہے؟
आवाज़ ये आती है कि हाय आज कौन से दिन हमें देखने को मिल रहे हैं कि हसन और हुसैन के नाना की पगड़ी को उछाला जा रहा है। आज कौन से दिन हमें देखने को मिल रहे हैं कि हज़रत अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा जन्नत की सरदार जो है कब्र में रो कर कह रही होगी कि मेरे बाबा जान के साथ क्या हो रहा है, मेरे बाबा जान की नबूवत को चैलेंज किया जा रहा है और उम्मत कहाँ है। जब ये कान में आवाज़ आई, झटका गाड़ी चलाने वाले ने झटका गाड़ी को साइड में लगाया और जाकर उस मैदान में मजमे के साथ बैठ गया। अभी तकरीर हो रही थी, हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहिर्रहमा को गुस्सा आया। गुस्से के आलम में आपने अपनी पगड़ी को उठाया और उठाकर दे मारा और कहा कि इस पगड़ी की क्या ज़रूरत, इस पगड़ी की क्या ज़रूरत, ये पगड़ी किस काम आएगी। अगर कल क़यामत के दिन अम्मा आयशा ने पूछ लिया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर बात हो रही थी, तुम कहाँ थे, तो हम क्या जवाब देंगे, हम क्या जवाब देंगे। जब ये उस तांगे वाले ने, गाड़ी चलाने वाले ने सुना तो बराबर वाले से पूछा, भाई माजरा क्या है, बात क्या है, बात समझ में नहीं आई, बात क्या है, ये मौलाना क्या कहना चाहते हैं। तो बराबर वाले ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, लाहौर में एक प्रेस चलाने वाले ने आकाए नामदार सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसने एक किताब छापी है। कहा कि अच्छा फला ने किताब छापी है, बस इतना सुनना था, खामोश उठा और उठकर निकल गया। घर पहुंचा, माँ से कहा अम्मा जी एक चाकू दे दे, एक छुरी दे दे। माँ ने कहा कि बेटे ए अलमदीन, तूने तो कभी सब्जी भी नहीं काटी, तू तो इतना निकम्मा है, तूने तो कभी फल भी नहीं काटा, इतना निकम्मा है, तू चाकू का क्या करेगा, छुरी का क्या करेगा। कहा कि अम्मा मेरे आका के नामूस की मामला है, मेरे आका के नामूस का मामला है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, मैं उसे जहन्नम रसीद करूँगा। माँ ने छुरी दे दी, छुरी ली, ज़मीन पर रगड़ रहा है, रो रहा है, क्या इल्म क्या ईमान होगा उसका। ज़मीन पर रगड़ रहा है, रो रहा है, कहता है कि क्या ज़िंदगी है हमारी कि हमारे आका की नामूस पर, आपकी इज्जत पर लोग उससे खिलवाड़ करें और हम देखते रहें। रगड़ रहा है और रो रहा है। माँ आई, माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ। कहा कि अम्मा इधर आ, इधर आ। अम्मा आ गई। कहा कि मेरे पीठ पर अपना हाथ फेर दे, मेरे सर पर अपना हाथ फेर दे और मुझे दुआ दे दे कि मैं उसे जहन्नम रसीद कर दूँ। माँ आई, माँ ने आकर पीठ पर हाथ नहीं फेरा, अपना आंचल उसके सर पे डाल दिया और कहा कि बेटा मैं आज तेरी आंखों में ईमान की हरारत देख रही हूँ, मैं आज, मुझे यकीन है कि तू उसको जहन्नम रसीद कर देगा, जा तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ हैं। अलमदीन निकल जाता है। अल-मुख्तसर ये कि जब अलमदीन निकलता है, दरवाजे पर पहुंचा, माँ ने कहा कि बेटे 1 मिनट वापस सुन। वापस आए, कहा कि क्या है। कहा कि ये तेरी माँ की आंखों में जो आंसू देख रहा है, ये आंसू आम आंसू नहीं है। अगर तूने उस मलऊन को जहन्नम रसीद करा तो यहाँ आना, और नहीं किया तो यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, कहीं और चले जा। वो माएँ थी। कहा कि ठीक है, निकल गया। निकलने के बाद उसके यहाँ पहुँचा, लंबा वाक़या है। उसको उस ज़माने में पुलिस, अंग्रेज़ हुकूमत ने सिक्योरिटी भी दी थी, गार्ड दिए थे। उसकी परेस में पहुँचा और परेस में पहुँचने के बाद जब हिम्मत होती है तो अल्लाह की मदद शामिल होती है। बिजली की तरह वार किया और उसको ज़मीन पर गिराकर अपना घुटना उसके सीने पर रखा और उस मलून और शैतान के इतने वार किए जब तक वो जहन्नम रसीद नहीं हो गया, हटे नहीं। और जहन्नम रसीद करने के बाद भागे भी नहीं आप। गाजी अलमदीन भागे नहीं, वहीं खड़े रहे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में अखबारात के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए शोर मच गया कि एक तांगे चलाने वाले ने उस फला को जहन्नम रसीद कर दिया है। दूसरे दिन जेल के अंदर काजी एहसान शोजाबादी तशरीफ़ ले गए।
قاضی احسان کوئی عام عالم دین نہیں تھے، کوئی عام بزرگ نہیں تھے۔ قاضی احسان محسن کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی والدہ کو لے کر حرم گئے، حرم میں آپ نے والدہ کو طواف کرایا، طواف مکمل ہونے کے بعد والدہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی مقام ابراہیم پر، اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ اماں چل اب صحیح کرتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹے پیروں میں درد ہے، اب ہمت نہیں ہے، اب صحیح کی طاقت نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اماں لیٹ جا، میں تیرے پیر دبا دیتا ہوں۔ ایک عالم دین ہے، حرم کی کچی زمین پر ماں لیٹ گئی، ماں کے پیر دبانے شروع کیے، شروع کرتے کرتے جانے کیا دل میں بات آئی، ماں کے پیروں کو غور سے دیکھنے لگے، ایک پیر کو اٹھایا، ایک تلوے کو چوما، پھر دوسرے تلوے کو چوما، اور دونوں پیروں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر غور سے دیکھنے لگے، اور ایک ہاتھ کعبۃ اللہ کی طرف کر کے کہا اے اللہ تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرے نبی کی بات بھی سچی، تیرے نبی نے کہا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں اپنی ماں کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں لیکن جنت نظر نہیں آ رہی ہے، اے اللہ اگر تو جنت دکھا دے گا تو کیا بگڑ جائے گا، تو تمام چیزوں پر قادر ہے۔ ماں نے سنا، کہا کہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہا کہ ماں تجھ سے بھی کہتا ہوں تو بھی سفارش کر دے، تو بھی دعا کر دے، اللہ تیرے قدموں میں مجھے جنت دکھا دے۔ ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، بیٹے کے ایک چپت مارا، محبت سے کہا کہ ایسے نہیں کہا کرتے، کہا کہ نہیں ماں تو دعا کر دے، دعا کی، ابھی ماں نے ہاتھ اٹھائے، حضرت قاضی احسان صاحب فرماتے ہیں کہ میری ماں کے پاؤں سے روشنی نکلی اور سارا کعبے کا صحن روشن ہو گیا، اور میں نے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کے قدموں میں جنت کو دیکھا۔ یہ قاضی احسان تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ گئے علم دین سے ملنے کے لیے، کہا کہ علم دین تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، انگریز حکومت نے تمہیں جیل میں ڈال دیا ہے، یہ بتاؤ تمہیں جیل میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ علم دین ہنسنے لگے، کہا کہ قاضی صاحب آپ میری پیروی کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ مجھے چھڑوانے کے لیے آئے ہیں، میں باہر جانا نہیں چاہتا، میں جیل میں رہنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہی عافیت ہے۔ کہا کہ یہ کون سی زندگی، جیل میں تو رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہا علم دین نے آپ نہیں جانتے، جب سے جیل میں آیا ہوں روزانہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے، روز آقا سے ملاقات ہو رہی ہے، اور تمہیں میں بتا دوں کہ پرسوں آقا تشریف لائے تھے، اپنے دست مبارک سے آقا نے شہد کھلایا تھا، کل آئے تھے اپنے دست مبارک سے دودھ پلا کر گئے ہیں، اور کہہ کر گئے تھے علم دین 4 دن کے بعد تجھے حکومت پھانسی پر چڑھا دے گی، گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، جب تو پھانسی کے پھندے پر لگے چڑھے گا اس کو پھولوں کا ہار سمجھ کر اپنے گلے میں ڈال لینا، جب تیری گردن کی ہڈی ٹوٹے گی میں اپنے صحابہ کے ساتھ لینے تجھے خود پہنچ جاؤں گا۔ یہ تھی ناموس رسالت کی حفاظت کے انعامات۔ 4 دن ہوئے، علم دین کو پھانسی کی سزا ہو گئی، صبح میں پھانسی دینی تھی، جیلر کو بلایا، علم دین نے کہا غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے کہ صبح سحری میں اٹھا دینا، کبھی نیند لگ جائے مجھے سحری کرنی ہے۔ پوچھا کہ سحری کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضور نے فرمایا تھا علم دین سحری کر کے روزہ رکھ کے آنا، افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ یہ ختم نبوت کا انعام ہے، اس کی حفاظت کا انعام ہے، اور یہ انعام ایسے ہی نہیں ملتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حاجی امداد اللہ، جو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، حضرت کا خیال آیا، آپ نے حجاز چھوڑا اور مکہ چلے گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہوئی، پوچھا حاجی صاحب نے کیسے آنا ہوا؟ پیر مہر علی شاہ سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو حاجی صاحب نے کہا کہ یہ ارادہ ہے کہ بس یہیں قیام کروں، زندگی باقی یہیں تمام ہو جائے۔ کہا کہ نہیں آپ چلے جاؤ، آپ سے اللہ تعالیٰ ختم نبوت کا کام لیں گے۔ واپس آ گئے،
قادیانی نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا تو حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خط لکھا کہ تو ویسے بھی کانا ہے، تیرے اندر کیا خوبی ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ آجا بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے اور ایک دوسرے سے سامنے بیٹھ کر بحث کرتے ہیں، کون سچا ہے دیکھتے ہیں، میں محمد کا ادنا سا غلام ہوں، میں سچا ہوں یا تو سچا ہے، ثابت ہو جائے گا۔ غلام احمد قادیانی نے جواب دیا، کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی کاغذ پر لکھ کر لاؤ، میں بھی لکھ کر لاتا ہوں، جو آپ کے اشکالات ہیں آپ وہ کیجئے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، پتہ چل جائے گا۔ ایمان دیکھیے، حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات کہی تو نے، یہ کون سی بڑی بات ہے، کاغذ پر لکھ کر لا، تو کہے گا میں تیرا جواب دوں گا، میں تو کہوں گا تو میرا جواب دے گا، میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں تو نبی کا ایک ادنا سا امتی ہوں، شرط اگر لگانی ہے تو یہ شرط لگا کہ تو بھی کاغذ اور قلم لے کر آ، میں بھی کاغذ اور قلم لے کر آؤں گا، تو کاغذ اور قلم رکھ دے، میں کاغذ اور قلم رکھوں گا، جس کا کاغذ پر قلم لکھنا شروع کر دے گا وہ سچا ہے اور جس کا نہیں لکھے گا وہ جھوٹا ہے۔ قادیانی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، قلم دوات کا زمانہ تھا، آج کا ماڈرن زمانہ نہیں تھا۔ تو پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ او کانے، او ملعون، او شیطان، تو جانتا نہیں ہے میں اس آقا کا ادنا غلام ہوں جس کی زیارت کے لیے درخت آیا کرتے ہیں، قلم اور پین کی کیا حیثیت ہے۔ قادیانی چلا گیا۔ کل ملا کر یہ ہے، لمبی بات ہو رہی ہے، کہ یہ موضوع نہایت حساس موضوع ہے، اس موضوع پر ہم جتنی گفتگو کریں کم ہے اور جتنا کام کریں اتنا کم ہے۔ یہ علماء کرام کا مجمع ہے، یہ میرے جذبات کا احساس، میرے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس لیے کہ اس موضوع پر جتنی گفتگو ہم کریں کم ہے۔ لہٰذا میں اس موقع پر ان حضرات کی طرف سے جنہوں نے یہ پروگرام رکھا، مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ بنگلور اور اس کے روح رواں حضرت مولانا نوشاد صاحب ہیں اور مولانا مفتی جلال الدین صاحب، مولانا رضوان صاحب، یہ تمام حضرات نے جو کام کیا ہے یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا صرف زمینی طور پر نہیں بلکہ ہر طریقے سے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ لگنا چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ حضرت مولانا ڈاکٹر فاروق صاحب نے ایسی زبردست اور ایسی بہترین تقریر پیش فرمائی کہ میں یہ شعر کہنے پر مجبور ہو گیا۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا